جناب مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی تقریر سے پہلے قائد سالار واٹس ایپ گروپ کی جانب سے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو استقبال کیا جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عربی کا ایک مقولہ ہے السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کام کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں. ہم ہمیشہ اپنے جلسے کی شروعات دو شعر سے کرتے ہیں. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. آج کا ہمارا یہ جلسہ ملک میں ہونے والے لوک سبھا پارلیمنٹ الیکشن کے سلسلے میں، اور اس الیکشن میں امیدواری کرنے کا ہر ہندوستانی کو حق ہے. ہندوستان میں رہنے والا ہر وہ شخص جو ہندوستانی شہری ہے وہ اس ملک میں گرام پنچایت سے لے کر کے پارلیمنٹ تک کا الیکشن لڑ سکتا ہے. آج کے حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں اگر مسلم امیدوار ان علاقوں سے دیے جاتے، ان لوک سبھا حلقوں سے دیے جاتے جہاں 7 لاکھ مسلم ووٹ ہے، جہاں 6 لاکھ مسلم ووٹ ہے، جہاں 5.5 لاکھ مسلم ووٹ ہے، تو وہ امیدوار مسلم امیدوار چن کر کے آ سکتا تھا. ملک کو آزاد ہوا، کانگریس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، اور مسلمانوں پر جس طرح کے حالات گزرے وہ ہمارے آباء و اجداد کو پتہ ہے. اس ملک میں فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور یہ فسادات صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جاتا تھا. تباہی و بربادی ہوتی تھی تو مسلمانوں کی ہوتی تھی، املاک لوٹی جاتی تھی تو مسلمانوں کی لوٹی جاتی تھی، اور اگر پراپرٹی جلائی جاتی تھی تو مسلمانوں کی پراپرٹی جلائی جاتی تھی. اس ملک میں 15,000 سے زائد فسادات ہوئے اور مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس پارٹی کی حکومت تھی. کانگریس پارٹی کوئی مسلمانوں کے لیے بہت اچھی پارٹی ہے ایسا نہیں ہے. سچر کمیشن کی رپورٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ملک میں مسلمان دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے، اور یہ درگت ہماری اگر کسی پارٹی نے بنائی ہے تو وہ کانگریس پارٹی نے بنایا. آج پربھنی جیسا علاقہ جہاں 7.5 لاکھ مسلم ووٹ ہے، کانگریس پارٹی نے کسی مسلم شخص کو امیدوار نہیں بنایا. جہاں 6 لاکھ ووٹ ہے، بمبئی جیسے کچھ علاقے، وہاں پر مسلم کو امیدواری نہیں دی گئی. ہمارا یہ دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا حلقہ 5.5 لاکھ مسلم ووٹ ہے، مسلمان کو امیدواری نہیں دی گئی. عمرے پر جانے سے پہلے میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اگر مہا وکاس اگھاڑی کی طرف سے امیدواری دی جائے گی تو ہم پارلیمنٹ الیکشن لڑنے کے سلسلے میں سوچیں گے. لیکن مہا وکاس اگھاڑی نے یعنی کانگریس، این سی پی، سماجوادی اور شیو سینا، ادھو بالا ٹھاکرے،
इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। हमारे सामने दो मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत है और एक छोटी मुसीबत है, और हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उसकी शरीयत पर ईमान रखते हैं। हम तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। बुखारी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ब तुलीत बिबलियतैनि फख्तर अहवनहुमा, जब तुम दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो, तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं, एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया, या यूं कहिए कि ये हमारी जरूरत बन गए। मुल्क में हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और बुर्के का मसला उठाकर पूरे मुल्क में हमारी इज्जतदार गयूर माँ और बहनों को बेपर्दा करने की साजिश की जा रही है। हमारी शरीयत को मिटाने की, खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमसे हमारी शहरियत यानी हिंदुस्तानी होने का हक छीना जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। औलियाए किराम और बुजुर्गों की दरगाहें भी महफूज नहीं है। हमारे मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। सीएए का कानून ला करके इस मुल्क में जो साजिश की जा रही है वो समझने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 5-10 साल जो बीजेपी की हुकूमत रही है, इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। वो कहते हैं 80 और 20। आप समझते हो 80 और 20? 80 और 20 का मतलब ये है कि 80 हिंदू, सिख, पारसी, जैन, यानी तमाम वो धर्म जो इस्लाम के मुकाबले में है वो 80 और 20 में मुसलमान। हम टारगेट है, कोई और इस मुल्क में टारगेट नहीं है। आज बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है और हमसे हमारी शहरियत छीनना चाहते हैं। उसके लिए सीएए का कानून लाया गया है। सीएए का कानून यह है कि इस मुल्क में जो हिंदुस्तानी नहीं होगा, अगर वो दरखास्त देगा कि मुझे हिंदुस्तानी शहरियत दी जाए, तो अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत दे देंगे, और अगर मुसलमान होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत नहीं देंगे। ये सीएए का कानून है। अगला कदम जो बीजेपी सरकार का है वो एनआरसी लाने का है। एनआरसी का मतलब यह है कि हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान के घर तक सरकारी कारिंदे पहुंचेंगे और आपसे आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत तलब करेंगे। आपको कागजात अपने हिंदुस्तानी होने के पेश करने पड़ेंगे। अगर किसी हमारे घर के 10 अफराद में से कोई 2 फर्द 4 फर्द अगर मशकूक हो गया तो उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगा, और ले जाने के बाद उसे खुली हुई कैद में रखा जाएगा, जेल खाने में रखा जाएगा। फिर उनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये जो जराइम और कराइम करने के बाद जो जेल में जाते हैं, उनसे तो मिलने की हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन इजाजत मिल जाती है, लेकिन एनआरसी के कानून में जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उससे उसके खानदान वाले, उसके घर वाले मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। बहुत मुमकिन है ले जाने के बाद, जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को खत्म किया था कि सबको ले जा करके एक ऐसी जगह डाल देते थे जहां
ان کو سانس بھی نہیں ملتی تھی اور زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی، وہ سب کے سب مر جاتے تھے۔ یہ پلاننگ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی ہے۔ NRC کے نام پر ہم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور جن لوگوں کو لے جایا جائے گا ان کو اپنی بات رکھنے کے لیے موقع دیا جائے گا، لیکن کیسا موقع دیا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہو؟ ہمیں تو ٹارگٹ کیا گیا ہے 80 اور 20 کہہ کر کے۔ جن لوگوں کو مشکوک قرار دیا جائے گا انہیں غیر ہندوستانی قرار دیا جائے گا، اور ظاہر بات ہے پھر ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوگی۔ سب کچھ سیدھا ہونے کے بعد تو ہمیں انصاف نہیں ملتا، اور جب کسی کو مشکوک قرار دے دیا جائے گا، مشتبہ قرار دے دیا جائے گا، تو پھر کوئی بنائی بنے گی نہیں۔ بی جے پی ہم سے ہماری ہندوستانی شہریت چھیننا چاہتی ہے، بی جے پی ہم سے ہماری شریعت چھیننا چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لو اس ملک میں آج ان 10 سالوں کے اندر جو نظام اور جو قانون بنایا گیا ہے، اس نظام اور قانون میں کسی دوسرے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو کہیں تکلیف نہیں ہے۔ انہیں سنبھالا جاتا ہے، ان کو راستہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے سب کچھ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر حکومت کسی کو نشانہ بناتی ہے تو صرف مسلمانوں کو۔ آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب کی بار 400 کے پار، تو آپ سمجھ لو ان کے عزائم یہ ہیں کہ اگر 400 کے پار وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس ملک کا دستور بدل دیا جائے گا، اور جب ملک کا سنویدھان اور دستور وہ اپنی مرضی کا بنائیں گے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس دستور میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم کو ووٹ دینے سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اور آج ہم نہیں، دوسری سیاسی پارٹیاں، دلت سماج کے لیڈران، ہندو سماج کے لیڈران، دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈران یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ آج یہ بات دوسری سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 400 کے پار گئے تو ملک کا دستور ختم ہو جائے گا، 400 کے پار گئے تو اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا، اور 400 کے پار گئے تو پھر دلتوں کو اور پسماندہ طبقات کے لیے جو ریزرویشن ہے وہ ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا، اور دستور اور سنویدھان کے مطابق ہمیں جو حق ملا ہے کہ ہم اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ختنہ کروا سکتے ہیں، اور ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، اپنے مذہبی تعلیم کو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق طلاق کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق وراثت تقسیم کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق دے اور لے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور اس ملک میں مسلمانوں کو آج تو ہم 2 نمبر کے شہری ہیں، آنے والے دنوں میں اگر اب کی بار 400 پار یہ بات اگر صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہیں شمار و قطار میں بھی نہیں رہیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب تم 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ہلکی مصیبت کو اختیار کر لو۔ آج ہمارے سامنے روڈ گٹر کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہماری شریعت کا۔ اگر میں مسلمان رہ کر کے نہیں جی سکتا تو ایسی زندگی جینے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارا ایمان عزیز ہے اور ہم اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، میری لائی ہوئی شریعت اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے اور دنیا و جہاں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے غور کیا اور یہ بات ان کے دل میں کہی کہ عمر، تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار کے ایک اشارے پر تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہوتی تو سرکار کے لیے تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، الآن عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے۔ ہم کوئی کانگریس پارٹی کو اس میں سرخاب کے پر لگے ہیں اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے دو مصیبتوں میں ایک ہلکی مصیبت ہے، اور وہ یہ کہ کانگریس پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ آج دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا حلقے میں بی جے پی کے امیدوار کو سیدھا ٹکر دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مالیگاؤں سے صحیح معنوں میں بھرپور تعداد میں اگر ہم نے ووٹ دیا تو کانگریس پارٹی کا اور مہا وکاس اگاڑی کا یہ امیدوار جیت سکتا ہے۔ آج اس طرح کے حالات ہیں۔ ہم نے صوبائی بچھاؤں کو جو ووٹ دینے کا اور ووٹ دلوانے کا جو فیصلہ لیا ہے، اور ہم نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بلا شرط حمایت اور بغیر کسی کنڈیشن کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا پردہ باقی رہے، اس لیے کہ ہماری مسجدیں باقی رہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسے باقی رہیں، اس لیے کہ ہماری درگاہیں باقی رہیں، اس لیے کہ وقف کی املاک باقی رہے، اس لیے کہ ہم مذہب کی آزادی کے ساتھ جی سکے۔ ہمیں امید ہے، ہم نے مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار سے یہی بات کہی ہے کہ ہم آپ سے آج کوئی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ چن کر کے آ جاؤ گے اور جب سرکار بنے گی اس وقت ہم اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تو مالیگاؤں کا مسلمان آپ کو ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ مالیگاؤں ایک مذہبی حیثیت رکھنے والا شہر ہے، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ ہم اپنی ووٹ کا سودا نہیں کرتے، ہم غدار ملت نہیں ہیں، ہم غدار قوم نہیں ہیں، ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، ہم ملت فروش نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اگلے جلسے میں یا اور کسی موقع پر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ میں آج آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 20 مئی کو صبح سویرے آپ کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، اور یہ ووٹ آپ کے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کیا اور کل اگر آپ کے خلاف NRC کے تحت کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کسی اور کو الزام مت دینا، آپ اپنی کوتاہی کو سامنے رکھنا کہ یہ مصیبت ہم پر اپنے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 20 مئی کی صبح اولین ساعتوں میں دھوپ میں تیزی آئے، اس سے پہلے خود بھی اور اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو ساتھ میں لے جا کر کے آپ ووٹنگ کروائے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی ہماری قربانی ہے، انشاءاللہ اس سے ہمیں آگے بڑے سیاسی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو بارآور فرمائے، اور جو لوگ اس ملک اور آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
قائد سالار واٹس ایپ گروپ کی جانب سے قائد محترم مفتی محمد اسماعیل خاٹو صاحب کا استقبال ہونا ہے اور